بھاکڑ خبر بے خوف زباں بے باک انداز۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں آپ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت میں کتنے بچے اسکول میں زیر تعلیم ہیں، تو گورنمنٹ کے اعداد و شمار اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 1,60,00,000 کے قریب بچے اور بچیاں فرسٹ کلاس سے 12ویں جماعت میں انرولڈ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاجپا کے لوگوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری سے، میں جاننا چاہتا ہوں کانگریس کے کمل ناتھ سے کہ آپ مجھ پر تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، مجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ بھارت میں اگر کسی سیاستدان پر سب سے زیادہ اگر کسی پر الزام لگایا جاتا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ مجھے ان الزامات کی پرواہ نہیں ہے، آپ اور الزام لگاؤ، بلکہ الزام لگانے کی آپ کی مشنری میں اور اضافہ کر دو، مگر میں جو سوال کر رہا ہوں، اگر مدھیہ پردیش میں پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک 1,60,00,000 بچے انرولڈ ہیں، تو بتاؤ اس میں مسلم الپ سنکھیک سماج کا، مسلم اقلیت کا کتنا پرسنٹیج ہے؟ تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں مسلمان کا پرسنٹیج کتنا نکلتا ہے۔ آپ خود یقین نہیں کریں گے کہ مسلم انرولمنٹ اگر 7% آبادی ہے مدھیہ پردیش میں، تو بمشکل 4% بھی مسلمانوں کے بچے اور بچیاں پہلویں جماعت سے 12ویں جماعت میں پڑھتے ہیں۔ کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ الپ سنکھیک سماج مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم مت دلاؤ؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ مسلمانوں کے محلوں میں اسکول کو مت کھولو؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے کالجز نہ کھولیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسائل ہیں، جذباتی تقاریر اور نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر ناانصافی کا خاتمہ ہو تو نوجوانوں میری اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ امتیاز جلیل، اسد الدین اویسی، فیروز لالا اور ڈاکٹر غفار قادری مدھیہ پردیش کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر آئے ہیں نوجوانوں، تمہارے مستقبل کے لڑائی لڑنے کے لیے آئے ہیں، تمہارا حق دلانے کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کی سیاست میں آپ کو اپنا حصہ ملے۔ مجلس کی لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے، اور جب تک الپ سنکھیک سماج کو، دلتوں کو سیاست میں ان کا حصہ نہیں ملے گا، ہم لڑتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے اور عوام کے درمیان میں آتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر مدھیہ پردیش میں اپر پرائمری میں آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں۔ 4% ہمارے بچے اور بچیاں انرولڈ ہیں اپر پرائمری میں۔ سیکنڈری لیول پر صرف 3.7 ہے، ہائر اینڈ سیکنڈری لیول پر 3.44 ہے، اور اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں چلے جائیں گے تو پورے مدھیہ پردیش میں 21,80,000 کے قریب بچے تعلیم حاصل کرتے، 21,80,000 ہائر ایجوکیشن میں، ڈپلوما، ڈگری، پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ ڈی۔ بتاؤ مسلمانوں کا کتنا تناسب ہے؟ صرف 44,290 ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جذباتی ہیں، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان غریب ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ ارے اگر میں غریب ہوں اس لیے غریب ہوں کہ تم نے مجھے میرا غریبی میرا مقدر بنا کر رکھ دیا۔ اگر میں غریب ہوں اور میرے بچے اور بچیاں نہیں پڑھتے اس لیے نہیں پڑھتے کہ تم ہماری اولاد کو پڑھانا نہیں چاہتے، تم ان کی ترقی کے دشمن ہو، تم برداشت نہیں کر سکتے کہ مسلمان کا بچہ ڈاکٹر، انجینئر اور IPS اور IAS آفیسر بن جائے، تم اس کو وہی ٹائر کا پنکچر بنا کر دیکھنا چاہتے ہو۔ اسد الدین اویسی یہ پیغام دینے آیا ہے کہ ٹائر کا پنکچر اگر باپ بنائے گا تو بیٹا گاڑی خرید کر گاڑی چلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو ڈرنا ہے تو نہ اسد الدین اویسی سے ڈرنا، نہ شیوراج مکھیہ منتری سے ڈرنا،
ना होम मिनिस्टर मिश्रा से डरना, ना मोदी से डरना। अगर डरना है तो किससे डरोगे? जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, उससे डरो और अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो। जब तुम डर अपने दिलों से निकाल दोगे और अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करोगे, तो तब तो कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि ये भारत का लोकतंत्र है और आप और हम मिलकर एक ऐसी सियासत कर रहे हैं। मजलिस पिछले 55 साल से अमली सियासत में भारत के संविधान को मजबूत करना है। भारत के संविधान में जो हुकूक और राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए, उसको हासिल करने की लड़ाई मजलिस कर रही है। नौजवानों, याद रखो, वायलेंस हमारा रास्ता नहीं है, तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं है, बल्कि सियासी ताकत को हासिल करना, वोट डालना, अपनी पार्टी के हक में वोट डालना, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना, अपनी आवाज को बनाना। नौजवानों, तुम वहां खड़े हो, आज वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम खंडवा में मजलिस को मजबूत करोगे तो तुम इस डाइस से, इसी हजारों की तादाद के मजमे से तुम खिताब करोगे। मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझसे ज्यादा नेक और काबिल रखने वाले लोग मिल्लत मजलूमा की क़ियादत कर सके। नौजवानों, ये लड़ाई आपकी हम लड़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आप पर हमने तकालीफ उठाई है, अब इन नौजवानों को हमको तकालीफ नहीं उठाना है। मैं हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, मेरी मां और बहनों, तुमने रात में रातों गुजार दी करवटें ले लेकर कि मेरे बच्चे और मेरी बच्ची का क्या होगा। आज ओवैसी तुमसे कह रहा है, तुम एक मर्तबा मध्य प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट डालो, मजबूत करो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं मेरी मां और बहनों, आपकी करवटें कम हो जाएंगी, आपको रात में इत्मीनान की नींद आएगी, इसलिए कि कल कोई होगा यहां पर जो आपकी आवाज उठाएगा, जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करेगा, जो जाकर आपकी तकालीफ और आपके मसाइल का हल तलाश करेगा।